بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل پروگرام دی کانسیپٹ آف ورشپ ان اسلام، یعنی اسلام میں عبادت کا تصور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ پروگرام خاص کر عبادت کے سلسلے سے، یعنی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام میں عبادت کا فلسفہ کیا ہے، اور اگر ہم عبادت کو صحیح طریقے سے بجا لاتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے اور دوسری عبادتوں کو سمجھتے ہوئے ترقی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آئیے اسی موضوع پر بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان، ہر بار کی طرح ایک بار پھر سے ڈاکٹر رضا عباس صاحب۔ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی فیکلٹی آف تھیولوجی سے، تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے جو ہماری تمہید تھی کہ عبادت کا جو تصور ہے وہ اور کیا ہونا چاہیے اور عبادت کا فلسفہ کیا ہونا چاہیے، اسی کے لیے ہمارا سوال ہے کہ سب سے پہلے میننگ کیا ہے خاص کر لفظ عبادت کی، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، بہت اہم ٹاپک کے اوپر آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے، یہ سیریز آف پروگرام رکھی ہے، اس کے لیے میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا، کیونکہ عبادت کے فلسفے کو سمجھے بغیر، یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ عبادت کرنا فلسفہ عبادت کو سمجھنے کے بغیر یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ایسے کام کو انجام دیں جس کا مقصد ہی آپ کو پتہ نہ ہو۔ بے شک۔ تو جیسا کہ آپ کا پہلا سوال ہے کہ عبادت، لفظ عبادت کی میننگ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن میں کیا لفظ عبادت ہے؟ جی بالکل، کئی مقامات پہ قرآن میں یہ استعمال کیا گیا ہے، اور جو عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین بے دال، یعنی یہ عبد، مثلا آپ نے عبد لفظ سنا ہوگا، تو عبد کے معنی ہوتے ہیں اردو زبان میں بندہ، ہے نا، اور عبادت کے معنی بندگی، یعنی اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے جو فرائض ہمارے اوپر ہیں وہ عبادت ہیں۔ بہت اچھی بات۔ ٹھیک ہے، تو کسی کا، جب کوئی کسی کا بندہ ہوتا ہے، جب کوئی کسی کا اگر ایک لفظ اس کے لیے استعمال عبد کے لیے غلام، کیونکہ ہم تو جو رب کریم کی مخلوق ہیں نا، اور ان مخلوق میں سب سے بلند ہیں، تو ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے عبد ہیں، اور اس اعتبار سے ہم پر عبادت لازم ہے۔ بے شک۔ دیکھیے، عبادت لفظ کے ٹیکنیکلی جو ہے وہ 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی ہے ورشپ، جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں پوجا یا عبادت یا ورشپ، ٹھیک ہے، پرستش۔ پھر ایک پرارتھنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ پرارتھنا، بالکل۔ پھر ایک معنی ہے اس کے سبمیشن، سپردگی، اس کے آگے جھک جانا، اس کے آگے سپرد کر دینا، جو کہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ لفظ اسلام کے بھی یہ معنی ہے کہ خود سپردگی، کہ ہم نے سپرد کر دیا۔ تیسرے اس کے معنی ہیں سروس، خدمت، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام معنی عبادت پر صادق آتے ہیں، اور جو تصور عبادت ہے، فلسفہ عبادت ہے، اس پہ بھی ان تینوں معنوں کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ استعمال ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو یعنی لفظ کی بات ہو گئی کہ یہ لفظ عبادت سے کیا مراد ہے۔ جی، اور یہ یعنی اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو عبادت کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ قدرت، چونکہ ہم نے اس کو اپنا خالق سمجھا تو اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا عبادت ہے۔ بہت اچھی بات۔ اب مثلا ہم مذہب اسلام کی ہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے احکام ہیں اس کو ادا کر رہے ہیں، لیکن کیا عبادت کا دائرہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کا دائرہ بہت وسیع ہے کہ عبادت کتنے طرح کی ہوتی ہے، کس طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھیے، دنیا کے ہر مذہب میں کچھ ریچولز ہیں جن کو عبادت کہا گیا ہے نا، ہر مذہب میں، کہیں چرچ جانے کو، کہیں سینیگوگ جانے کو، کہیں جو ہے مسجد میں جا کے سجدہ کرنے کو، کہیں جو ہے وہ مندر میں جا کے گھنٹہ بجانے کو، آرتی اتارنے کو، یہ ایک سمبل ہیں، ریچول ہیں، کہے کہ پرستش کے، پرارتھنا کے، پوجا کے، عبادت کے۔ بہت اچھی بات۔ مگر یہ کیا ریچولز ہی عبادت ہیں؟
نہیں، ہرگز یہ سمجھنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا، اس سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ریچول ہیں ان کے، یہ صرف ان ریچول کا انجام دینا عبادت ہے یا ان میں کوئی اسپرٹ بھی چھپی ہوئی ہے؟ بہت اچھی بات ہے، سب سے پہلے تو یہ. تو اب ہم چونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم مذاہب کے جو عبادتیں ہیں ان کی حکمتوں کو اور فلسفے کو بیان کریں، ہم دین پر آتے ہیں. مثلا نماز بہت بڑی عبادت ہے کہا جاتا ہے، تو کیا یہ قیام اور رکوع اور سجدہ یہی اس عبادت کا نام ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے الصلاۃ عمود الدین، یا کچھ اور بھی ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ رکوع سجدہ اور یہ جو قیام و قعود ہے، اس کے یہ ظاہر عبادت ہے، یہ ظاہر ہے عبادت کا، اس کے پیچھے ایک اسپرٹ چھپی ہوئی ہے. قیام کی ایک اسپرٹ ہے، رکوع کی ایک اسپرٹ ہے، سجدے کی ایک اسپرٹ ہے، بطور کلی نماز کی ایک اسپرٹ ہے. جب جماعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیا کیا اسپرٹ ہے دیکھیے. نماز ہم کو بردرہڈ سکھاتی ہے، اخوت سکھاتی ہے، پھر مساوات سکھاتی ہے. اگر جو ہے وہ غریب کے پہلو میں امیر نہ کھڑا ہو سکے تو وہ نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مساوات سکھاتی ہے، جسٹس سکھاتی ہے، عدل سکھاتی ہے نا، یونیفارمٹی سکھاتی ہے. ایک ڈائریکشن میں امت مسلمہ ایک ڈائریکشن میں عبادت کر رہی ہے. یعنی مسلمانوں کے درمیان کیا ہونے چاہیے؟ یونیفارمٹی، کوہیرنس، ہے نا، یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا، اسی لیے کہیں یہ تو نہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، یہ اسپرٹ ہے. پھر جب ہم جھک گئے تو یہ جھک جانا صرف ہمارے پیشانی کا زمین پہ آ جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے پورے وجود کو اس کے جو ہے وہ اس کی سرکار میں جھکا دینا کہ ہمارا ہے نا. تو ایک پوری دنیا آباد ہے. میں چھوٹے سے پروگرام میں ان کے بارے میں تشریح بس اشاروں میں کر سکتا ہوں کہ یہ پوری دنیا آباد ہے. جب تک ان تمام اسپرٹ کو ہم نہ سمجھیں اور ہم جو ہے ایک اپنے وائٹ کالر کے ساتھ اور کڑک کپڑوں کے ساتھ جا کر کے اور اپنی نخوت و تکبر میں کسی کونے میں جا کے عبادت کریں، تو کیا نماز کی یہ ساری روحیں جو ہیں وہ ہم کو حاصل ہو سکتی ہیں؟ تو صرف ہمیں قیام اور اچھا، اب قیام اور رکوع و سجدے کا بھی اپنے آپ میں ایک فلسفہ ہے. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے کہ ان کو جسم ہلانے کی نوبت نہیں آتی، تو کہا گیا کہ نہیں، ہم تمہیں جسم ہلانے کا موقع بھی دیں گے. اصل اسپرٹ کچھ اور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فوائد بھی تمہیں حاصل ہوں گے. تم قیام کرو گے، تم رکوع کرو گے، تمہارے پورے جسم میں ایک پازیٹیو چیز آئے گی، تمہارے اسپائنل کارڈ میں. یہ بالکل میں سب سے اوپر کی بات کر رہا ہوں سائنٹیفکلی. پھر تم سجدہ کرو گے. سجدہ ایک ایسی پوزیشن ہے کہ جہاں پر جو ہے دماغ کی باریک باریک رگوں تک خون پہنچ جاتا ہے، اور پھر انسان کے اندر وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ بلاکیج کے نتیجے میں ہو سکتی ہے. بہت کچھ ایسا ہے، تو وہ سب بیان کرنے میں تو بہت وقت چاہیے. لیکن فزیکل سے لے کے روح تک، یعنی جو ہے وہ باڈی سے لے کے آپ کی سول تک، جب سب کچھ پیوریفائی ہو جائے تو اس کا نام ہے عبادت. یعنی جہاں پر اس کی آپ رسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کے ساتھ اس کو ادا کر دیں. اور یہ نماز کی بات نہیں ہے. نماز کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ حج، حج کے ساتھ جو ہے وہ خمس و زکوٰۃ، یہ سب چیزوں کے جسم کے پیوریفیکیشن کا نام نماز اور روزہ ہے. مال کے پیوریفیکیشن کا نام یہ ہے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر میں جو ہے روشنی ڈالتا رہوں گا. جس حد تک ہمارا علم ہے ہم بیان کریں گے. تو ان جنرل میں سب سے پہلے آپ کی گفتگو کے آؤٹ سیٹ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بتانا عبادت ہے. اس میں کچھ فارمل عبادتیں ہیں، رسمی عبادتیں جن کا نام آپ نے لیا، جو ہر مذہب میں ہیں، اور اس سے بڑا دائرہ ان چیزوں کا ہے کہ جہاں پر بندہ صرف اپنے رب کی طرف نگاہ رکھتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور وہ کرتا ہے. کبھی کبھی جو ہے وہ گھر میں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا عبادت ہے، بیوی کے ساتھ گفتگو کرنا عبادت ہے، حلال رزق کمانا عبادت ہے. یہاں تک کہ قدرت نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ تمہاری ایک سانس بھی بغیر عبادت کے نہ ہو. بہت اچھی آپ نے بات کی. اب اگر ہم یہاں پہ ایک دیکھیں کہ وہ اس کثرت کے ساتھ جس طریقے سے شیطان ابلیس نے عبادتوں کو انجام دیا، اگر یوں دیکھا جائے تو ابلیس تو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا. بس تو میری آپ کی سوال کا جواب اسی میں چھپا ہوا ہے کہ شیطان رسم عبادت سے آشنا تھا، روح عبادت سے آشنا نہیں تھا. روح عبادت ہے سپردگی، روح عبادت ہے اوبیڈینس. اوبیڈینس ایک ایسی چیز ہے کہ جو وہ کہے، اگر اس نے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو آدم کو سجدہ کرنا عبادت ہے، اس وقت عبادت ہے. کیونکہ یہ آدم کا سجدہ نہیں ہے، یہ سجدہ بھی جو اگر نگاہ عرفان سے آدمی دیکھے تو یہ آدم کا سجدہ بھی اسی کا سجدہ ہے، کیونکہ اس کے حکم سے ہو رہا ہے. جہاں پر
یہ روح ہو کہ اس کی مرضی کے پر چلنا ہماری جو ہے وہ ہماری زندگی کا نصب العین ہے. تو وہاں پہ اب یہ کہ رکوع سجدہ، اسی سے جب بات واضح ہو جاتی ہے کہ خالی رکوع و سجدے کا نام عبادت ہوتا تو ابلیس سب سے بڑا عابد ہوتا، لیکن رکوع و سجدے کا نام عبادت نہیں ہے، خود سپردگی کا نام، اوبیڈینس کا نام، سروس کا نام عبادت ہے. تو عبادت سے پہلے روح عبادت کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں اسی کیٹیگری میں آ جائیں جس کا تذکرہ بھی آپ کر رہے تھے. بہت اچھی بات آپ نے کی. جیسے ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے کہ دی کانسیپٹ آف ورشپ ان اسلام، خاص کر مسلمانوں سے ہماری کے سلسلے سے ہی بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ، لیکن زیادہ تر جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جو روحانیت کے لیے یا جسمانیت کے لیے جو آپ نے عبادت کا تصور بتایا اس سے اتنا دور کیوں ہے؟ اسی لیے اس سے دور ہیں میرے بھائی کہ عبادت کو پہلی بات تو یہی کہ اس کی اسپرٹ کے ساتھ نہ ادا ہو، اور دوسرے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان عبادت کو عادت کے تحت انجام دینے لگتا ہے. تو عادت کے تحت جب عبادت انجام پاتی ہے تو اس کا دائرہ اس عبادت، اس رسمی عبادت سے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے. کہ مثلا ہم کو نماز پڑھنے کی عادت لگ گئی ہے، تو نماز پڑھنے کی عادت ہونا اور بات ہے، جذبہ ایمان سے سرشار ہو کے عبادت کرنا اور بات ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو بالکل عبادت کو، نماز کو ایک بوجھ کی طرح، کہ جیسے ہی وقت آیا بس جلدی سے جو ہے چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے نماز کو ادا کر دیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ عادت کے تحت انجام پا رہی ہے عبادت، یا ایمان کے نتیجے میں عبادت انجام پا رہی ہے؟ اگر عادت کے تحت انجام پا رہی ہے تو اس کی بہت زیادہ قیمت اور وقت نہیں ہے، نہ صرف دنیا کی نظر میں بلکہ اللہ کی نظر میں. اور اگر جذبہ ایمان کے تحت انجام پا رہی ہے، اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے فیصلہ ہو، تو یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے. میں آپ کو 2 منٹ کا ایک فارمولا دیتا ہوں کہ جو انسان عبادت کے لیے اتنا بے چین نظر آتا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ دیگر فرائض کے لیے بھی اتنا بے چین ہے یا نہیں ہے، وہ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی اتنا بے چین ہے یا نہیں، وہ امانتوں کی ادائیگی کے لیے بھی اتنا بے چین ہے یا نہیں، وہ تمام چیزوں کے لیے اتنا ہی زیادہ پریشان ہے یا نہیں. اور اگر وہ اتنا بے چین نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عبادت جو ہے وہ اس کی عادت کے تحت ہے، جذبہ عبادت اور جذبہ ایمان کے تحت نہیں ہے. کیونکہ جذبہ ایمان کے تحت جو عبادت انجام پائے گی تو وہ اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوگی، وہ پھر عبادت کے دائرے سے نکل کے زندگی میں داخل ہو جائے گی، پھر وہ اپنے ہر فرض کو عبادت کی طرح انجام دے گا. تو اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان کے نتیجے میں عبادت کرے. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب. جس طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 میں بھی ہے پروردگار عالم کے سلسلے سے کہ مسلمانوں سے کہو کہ رنگ تو صرف ایک خدا ہی کا رنگ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی رنگ نہیں، یعنی عبادت صرف خدا کی ہے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات. لیکن صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ وہ آیت ہے جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں. صبغۃ اللہ، صبغہ کے معنی عربی زبان میں کلر ہوتا ہے. تو کلر، اللہ کا کلر، اور مومن اللہ کے کلر میں کلر ہو جائے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی مطلب ہے کہ عبادت، اور یہ اس کے لیے آپ کو وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو ایاک نعبد کے کیا معنی ہے؟ وہ ایاک نعبد، ہم خالص تیری عبادت کرتے، یعنی توحید عبادت، یعنی عبادت میں بھی توحید پائی جاتی ہے. توحید عبادت کیا ہے؟ توحید عبادت یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے ایاک نعبد کے معنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں، اس کے معنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت، تجھی سے لو لگاتے ہیں، اور تجھی سے لو لگاتے، تجھی سے لو لگاتے ہیں. تو ایک مومن وہ ہے جو غیر اللہ سے منہ موڑ کے صرف ایک طرف لو لگاتا ہے، اور اگر وہ 50 طرف لو لگاتا ہے اور خدا کی طرف بھی لو لگا لیتا ہے تو یعنی عبادت کا یہ شرک ہے. بے شک عبادت میں بھی شرک پایا جاتا ہے. اور اس کے لیے سب سے، اور آپ نے جو آیت کوٹ کی وہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ، یہ مومن، یہ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو اس کی مشیت کے مطابق بنا لے. بے شک یہ اللہ کا رنگ ہے. اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کا رنگ یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو اللہ کے صفات میں ڈھالنا شروع کر دے. یہ اللہ کا رنگ ہے، یعنی صفات الہی میں اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دے. یعنی جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا چاہتا ہے، یا جو اللہ کی ذات جیسی ہے، اللہ کی صفات جیسے ہیں، ویسا مومن بن جائے. مثال،
اللہ عالم ہے تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے. اللہ قادر ہے تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ قدرت والا ہونا چاہیے. اللہ حکیم ہے تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ حکمت والا ہونا چاہیے. اللہ رحم دل ہے تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ رحم. اللہ دینے والا ہے تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ دینے والا. بے شک بے شک. تو بس یہ سمجھ لی یہی اللہ کا رنگ ہے کہ اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو کا کیا معنی ہے کہ جیسا وہ ہے ویسے بننے کی کوشش. یعنی دعا کے ہاتھ ہمارے جب یوں کھلتے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے تو اللہ ہمیں یوں بنا دیتا ہے دینے والوں کے لیے کہ یہ والا جو ہاتھ یہ خدا کا ہاتھ ہے نا. اللہ کی اگر تمام صفات کو نچوڑا جائے تو سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ تمام احتیاج سے پاک ہے. واہ. وہ دینے والا ہے. وہ لینے والا کون ہے؟ وہ جو اللہ کو دے سکے. لینے والا تو بندہ ہے. لینے والا بندہ ہے. اور جو جہاں اللہ نے کہا ہے کہ مجھے دو، وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ تعبیریں ہیں کہ اللہ کو قرض دو، ہے نا. اللہ کو قرض دو. تو اللہ کو قرض دینے کا مطلب اس کے بندوں کو قرض دو. وہ تو ہر چیز سے بالکل منزہ اور پاک ہے. وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. بے نیازی اللہ کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ بے نیازی. ہر چیز سے پاک ہے. تو اللہ کے قریب وہ بندہ ہوگا جو دینے کی عادت ڈالے. ہم تو نیاز مند ہیں، سب سے بڑے نیاز مند اس کے ہیں کہ وہ ہمیں دے. لیکن اللہ کا کلر اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دینے والے بنے، صرف لینے والے نہ بنے. بے شک. بہت اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب. وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ ہم پھر آپ کے سامنے موجود رہیں گے، حاضر ہوں گے اور دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ. فی الحال ہمیں اجازت لینا ہوگی. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ خاص کر کیسا لگا؟ یہ عبادت کے سلسلے سے ہے کہ ہمیں عبادت کو کس طریقے سے بجا لانا ہے اور کس طرح کی عبادت کرنا ہے. ہمیں اس طرح کی عبادت کرنا ہے جس طرح کی عبادت پروردگار عالم نے ہم پر لازم کی ہے. ہمارے خاص کر اس پروگرام کے جو گیسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ان کے لیے دعا ضرور کیا کیجئے، کیونکہ مسلسل آپ ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں موجود رہتے ہیں چینل ون کے، اور بہترین سے بہترین باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں. فی الحال یہ باتیں ہم یوں کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب، یہ خاص کر یوتھ کے لیے زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ بزرگ ہمارے آلریڈی جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. اور بس یہی دعا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کے لیے بھی دعا کرتے رہیں اور ہمارے پروگرامز کے لیے بھی، کہ ہم اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہوتے رہیں. فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. دیکھتے رہیں چینل ون، پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.